بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ اول، فعل نفی جہد بلم کا بیان۔ فعل نفی جہد بلم کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف فرماتے ہیں، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے اسے فعل نفی جہد بلم کہتے ہیں۔ یعنی گزرا ہوا زمانہ تھا، اس گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام نہیں ہوا، تو اس کام کو، جو کام نہیں ہوا ہے، اس کام کے نہ کرنے کو فعل نفی جہد بلم کہتے ہیں۔ جیسے لم یفعل، اس نے نہیں کیا۔ اب اس کو بناتے کیسے نفی جہد بلم کو؟ تو فرماتے ہیں نفی جہد بلم کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف و مجہول کے شروع میں حرف جازم لم لگاتے ہیں۔ اگر مضارع معروف و مجہول کے شروع میں حرف جازم لم لگا دیں تو یہ نفی جہد بلم بن جائے گا۔ بڑا سمپل طریقہ ہوا کہ مضارع معروف و مجہول جو بھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے، بس اس کے شروع میں لم لگانا ہے تو یہ نفی جہد بلم بن جائے گا۔ جیسے یفعلوا سے لم یفعل اور یفعلوا سے لم یفعل۔ نفی جہد بلم کا عمل، اب یہ عمل کیا کرتا ہے فعل مضارع میں؟ تو بتاتے ہیں حرف جازم لم مضارع پر داخل ہو کر دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ حرف جازم اگر مضارع پر داخل ہوگا، یعنی حرف جازم جو لم ہے اگر مضارع پر داخل ہوگا تو دو طرح سے عمل کرے گا، نمبر ایک لفظی، نمبر دو معنوی۔ لفظی اس کے عمل کیا ہے تو فرماتے ہیں مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتا ہے۔ جیسے یضربو سے لم یضرب، آپ نے پڑھا تھا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، جن کے آخر میں رفع آتا ہے، ان کے آخر سے رفع کو ہٹا کر کے جزم دے گا۔ اگر ان 5 مرفوع صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے۔ حرف علت 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ اگر یہ آخر میں ہے تو اس لم کی وجہ سے گر جائیں گے۔ جیسے یدعو سے لم یدعو، یہاں پر دیکھیے واو حرف علت تھا لیکن جیسے ہی لم آیا تو اس لم نے اس آخر کے حرف علت کو گرا دیا۔ اس کے بعد نمبر 3 اس کا عمل یہ ہے لفظی، نون اعرابی والے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ جیسے یضربانی سے لم یضربا، تو جو آپ نے نون اعرابی پڑھے تھے 7 جگہ نون اعرابی آتا ہے، 4 تسنیہ کے صیغے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے صیغے اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جو تھا، ان میں جو نون اعرابی آخر میں آ رہا تھا وہ نون اعرابی اس لم کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ نمبر 4 نون ضمیری والے 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے یضربنا سے لم یضربنا۔ یعنی اگر لم یہ داخل بھی ہو جائے، یہ 2 صیغے جو ہیں واحد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، تو ان میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کرے گا۔ باقی اور آپ کو صورتیں بتا دی۔ یہ تو تھا اس کا لفظی عمل۔ نمبر 2 معنوی عمل کیا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ حالانکہ فعل مضارع تو 2 طرح کا معنی دیتا ہے، ایک حال کا، ایک مستقبل کا، لیکن جب یہ نفی جہد بلم داخل ہوتا ہے اس پر فعل مضارع پر تو اب یہ ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں تنبیہ، لم کے لفظی عمل کی طرح لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے ان 5 حروف کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ یعنی جیسے لم نے لفظی عمل کیا تھا، کیا کیا تھا؟ 5 صیغوں سے جو مرفوع تھے جزم دیا، اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو گرا دیا۔ نون اعرابی والی جو 7 صیغے تھے اس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا۔ اسی طریقے سے لفظی امر لما بھی کرتا ہے، لام امر بھی کرتا ہے، لائے نہیں بھی کرتا ہے اور ان شرطیہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ان 5 حروف کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ یعنی یہ تمام کے تمام مل کر کے جوازم مضارع، یعنی جازم کی جمع ہے جوازم۔ اب بتاتے ہیں لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ کا معنوی عمل کیا ہے۔ دیکھیے لفظی عمل میں تو سب ایک جیسے ہیں لیکن سب کا معنوی عمل الگ الگ ہے۔ لما کا سب سے پہلے معنوی عمل بتاتے ہیں، یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لما ینصر سے اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ لما بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، لم بھی مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے، دونوں تو ایک جیسے ہو گئے۔ تو اس نوٹ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لم اور لما دونوں مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتے ہیں، مگر ان کی نفی میں فرق یہ ہے کہ لمبا کی نفی تمام زمانے ماضی کو
گفتگو کرنے کے زمانے تک شامل ہوتی ہے. جیسے لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، یعنی ابھی جب اپنے بات کر رہے ہیں اس بات کرنے یعنی گفتگو کرنے کے وقت تک اس نے ابھی تک مدد نہیں کی. جبکہ لم کی نفی تمام زمانہ ماضی کو شامل نہیں ہوتی، جیسے لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. تو یہ فرق ہے کہ گفتگو تک شامل ہوتی ہے لما کی نفی اور لم کی نفی شامل نہیں ہوتی. اب لام امر کسے بولتے ہیں؟ یہ لام مکسور ہوتا ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر آنے والے زمانے میں کسی کام کی طلب کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے، تو اس لام امر کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ لام امر جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوگا اور آنے والے زمانے میں کسی کام کی طلب کے معنی کر دے گا اور یہ مکسور رہے گا. کہہ رہے ہیں نوٹ، اگر لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام ساکن ہو جاتا ہے. یعنی اگر لام امر جو آپ نے پڑھا تھا جو کہ مکسور رہتا ہے، اگر اس سے پہلے واو یا فا آ گیا تو یہ ساکن ہو جائے گا، مکسور نہیں رہے گا. جیسے ولتدخل فلینصر، تو دیکھیے واو آ گیا تو لام ساکن ہو گیا، فا آ گیا تو لام ساکن ہو گیا. لائے نہیں، یہ مضارع کو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ترک کرنے کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے لا ینصر وہ مدد نہ کرے، تو لائے نہیں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ مضارع کو کس میں کر دیتا ہے؟ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے ترک کرنے کے معنی میں کر دیتا ہے کہ یہ کام مت کرو. لا ینصر وہ مدد نہ کرے. ان شرطیہ کا معنوی عمل کیا ہے؟ ان شرطیہ کا معنوی عمل، اس کا پہلے تو معنی ہے اگر. یہ فعل مضارع کے دو صیغوں پر داخل ہوتا ہے، دونوں کے آخر کو جزم دیتا ہے، ان کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے، پہلے فعل کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا. اب آئیے نفی جہت بلم کی گردان کو سنتے ہیں. تو سب سے پہلی گردان ہے معروف کی، لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. اب مجہول کی گردان یوں ہے، لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. یہاں سے تمرین کو حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1، درج ذیل فعل مضارع معروف کے صیغے سے فعل نفی جہت بلم معروف اور فعل مضارع مجہول کے صیغے سے فعل نفی جہت بلم مجہول کی گردان لکھیں. یہاں پر جو مضارع معروف کا صیغہ دیا گیا ہے اس سے ہمیں نفی جہت بلم معروف کی گردان کرنا ہے، اور جو یہ مضارع مجہول کا صیغہ دیا گیا ہے اس سے ہمیں نفی جہت بلم مجہول کی گردان کرنا ہے. تو آئیے ہم گردان کرتے ہیں. لم یطلب سے گردان ہوگی، یطلبو سے گردان ہوگی لم یطلب لم یطلبا لم یطلبو لم تطلب لم تطلبا لم یطلبنا لم تطلب لم تطلبا لم تطلبو لم تطلبی لم تطلبا لم تطلبنا لم اطلبو لم اطلب لم نطلب. اور یدفع سے فعل مجہول نفی جہت بلم مجہول کی گردان یوں ہوگی، لم یدفع لم یدفع لم یدفعوا لم تدفع لم تدفع لم یدفعنا لم تدفع لم تدفع لم تدفعوا لم تدفعی لم تدفع لم تدفعنا لم ادفع لم ندفع. یہ تو سوال نمبر 1 ہو گیا. اب آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 یہ ہے، درج ذیل فعل مضارع سے فعل نفی جہت بلم بنائیں اور فعل نفی جہت بلم کو فعل مضارع میں تبدیل کریں. تو جہاں پر نفی جہت بلم دیا گیا ہے اس کو ہمیں فعل مضارع میں تبدیل کرنا ہے، اور جہاں پر فعل مضارع دیا گیا ہے اسے نفی جہت بلم میں تبدیل کر دینا ہے. جیسے یسقطون یہ فعل مضارع ہے، اس کو نفی جہت بلم میں اگر تبدیل کریں گے تو یہ ہوگا لم یسقطوا لم یسقطوا. یعملنا اس کو اگر فعل نفی جہت بلم میں تبدیل کریں گے تو ہوگا لم یعملنا، کیونکہ یہ آخر کا نون نہیں گرتا ہے، نون نسبہ ہے، نون ضمیری ہے. لم یعملنا نفی جہت بلم دیا ہے، لم تصحب اس کو فعل مضارع بنانا ہے تو بنے گا تصحبو. لم تصحب کا کیا بن جائے گا؟ تصحبو. اور لم یحمسا کا بن جائے گا یحمسانی. کیا بن جائے گا؟ لم یحمسا کا بن جائے گا لم یحمسانی بن جائے گا یحمسانی. اب سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل جملوں کا ترجمہ کرتے ہوئے نفی جہت بلم معروف و مجہول کا صیغہ بیان کریں. یہاں پر کچھ جملے دیے گئے ہیں، پہلے ان کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس کا صیغہ بتا دینا ہے. جیسے کہ سب سے پہلا جملہ ہے لم تعرض المظلۃ. تو
مدلہ کہتے ہیں بڑے خیمے کو، یا چھاتا کو بھی کہتے ہیں، چھتری کو. بڑا خیمہ پیش نہیں کیا گیا یا چھتری پیش نہیں کی گئی، چھتری پیش نہیں کی گئی. تو یہ صیغہ جو ہے واحد مؤنث غائب فعل نفی جہد بلم مجہول ہے. صیغہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب فعل نفی جہد بلم مجہول ہے. آگے ہمارے پاس جو ہے جملہ ہے لم تنجحن فی الاختباری. اس کا ترجمہ ہوگا امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی تم سب عورتیں. امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی تم سب عورتیں. یہ صیغہ جو ہے جمع مؤنث حاضر فعل نفی جہد بلم معروف ہے. صیغہ کیا ہے؟ نفی جہد بلم، جمع مؤنث حاضر فعل نفی جہد بلم معروف ہے. آگے اس کے بعد دیا ہے لما یفہم طالب الدرس. اس کا ترجمہ ہے طالب علم نے ابھی تک سبق نہیں سمجھا. طالب علم نے ابھی تک سبق نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہو گیا. صیغہ کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب نفی جہد بلما معروف ہے. واحد مذکر غائب نفی جہد بلما معروف ہے، کیونکہ لما کے ذریعہ آیا اس لیے نفی جہد بلما بولیں گے. آگے ہے لم یلعب المبارۃ بسبب المطر. مبارۃ مطلب ہوتا ہے کرکٹ، مطر مطلب بارش. بارش کے سبب انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلا، یا بارش کے سبب کرکٹ نہیں کھیلا ان سب مردوں نے. بارش کے سبب کرکٹ نہیں کھیلا ان سب مردوں نے. تو یہ صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب فعل نفی جہد بلم معروف ہے. صیغہ جمع مذکر غائب فعل نفی جہد بلم معروف ہے. اس کے بعد ہے لما یذهب المدرس الی الفصل. مدرس ابھی تک کلاس میں نہیں گئے. یہ ایک ہے ادب کے دائرے میں بول رہے ہیں، ویسے تو یوں ہوگا مدرس ابھی تک کلاس میں نہیں گیا. مدرس ابھی تک کلاس میں نہیں گیا. یہ صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلما معروف ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلما معروف ہے. سوال نمبر 4 دیا ہے درج ذیل مصادر سے صیغے کے مطابق فعل لکھیں. تو یہاں پر کچھ مصادر دیے گئے ہیں، ان کے بعد جو صیغے آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہی سے فعل بنانا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے نشرن ہمارے پاس مصدر ہے، یہ نصرہ ینصرو سے ہے. اس سے بنانا ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم مجہول بنانا ہے، جو کہ بنے گا لم ینشر. لم ینشر بنے گا، لم ینشر. کمال یہ نصرہ ینصرو سے یہ بھی ہے، اور یہ صیغہ جمع متکلم فعل نفی جہد بلم معروف بنانا ہے. یہ بنے گا لم اکمل. کیا بنے گا؟ یہ لم نکمل بنے گا، جمع متکلم کا صیغہ لم نکمل. اس کے بعد ساعدن دیا ہے، یہ فتح یفتحو سے ہے. اس سے ہمیں صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل نفی جہد بلم معروف بنانا ہے، بنے گا لم یسعدا. لم یسعدا. اس کے بعد سوال نمبر 5 کو حل کرتے ہیں. درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں. یہاں پر ترجمہ دیا گیا ہے اردو ترجمہ، اس کو دیکھتے ہوئے صیغہ بنانا ہے اور فعل بنانا ہے. نہیں چھپایا تم سب مردوں نے، تو تبعن مطلب چھپانا آتا ہے. یہ صیغہ سب سے پہلے بتا دیں. جمع مذکر حاضر فعل نفی جہد بلم معروف ہے. جمع مذکر حاضر فعل نفی جہد بلم معروف ہے، اور اس کا فعل بنے گا لم تتبعو. لم تتبعو. آگے ہے نہیں وضاحت کیا گیا وہ ایک مرد. شرح معنی وضاحت کرنا آتا ہے. یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم مجہول ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم مجہول ہے، اور اس کا جملہ بنے گا لم یشرح. لم یشرح. آگے اس کے بعد دیا گیا ہے نہیں چڑھے ہم سب مرد، تو صعود معنی چڑھنا آتا ہے. یہ صیغہ جمع متکلم نفی جہد بلم معروف ہے. صیغہ کیا ہے؟ جمع متکلم نفی جہد بلم معروف ہے، اور جملہ یعنی فعل بنے گا لم نصعد. لم نصعد. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے درج ذیل آیات حدیث اور شعر میں نفی جہد بلم کی پہچان کر کے صیغہ اور ترجمہ بیان کریں. تو یہاں پر ہمیں کبھی حدیث دی جائے گی، کبھی آیت دی جائے گی، کبھی کوئی شعر دیا جائے گا. یہاں پر اس جملے میں یعنی آیت حدیث اور شعر میں جہاں پر بھی ہمیں نفی جہد بلم دکھے گا اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے، ترجمہ کریں گے، پھر وہ صیغہ کون سا ہے صیغہ لکھیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ولم ترقب قولی. تو ولم ترقب قولی میں جو نفی جہد بلم ہے وہ ہے ولم ترقب، یعنی لم ترقب. یہ ترجمہ اس کا ہوگا
انتظار نہیں کیا تجھ ایک مرد نے، انتظار نہیں کیا تو ایک مرد نے. اور یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر نفی جہد بلم معروف. صیغہ کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر نفی جہد بلم معروف. اس کے بعد ہمارے پاس ہے الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد. تو اس میں لم یخلق جو ہے یہ نفی جہد بلم ہے. ترجمہ اس کا ہوگا نہیں پیدا کیا گیا وہ ایک مرد، نہیں پیدا کیا گیا وہ ایک مرد. صیغہ جو ہے واحد مذکر غائب فعل نفی جہد مجہول ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد بلم مجہول ہے. اس کے بعد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اس میں لم یشکر جو ہے یہ نفی جہد بلم ہے. ترجمہ ہوگا شکر نہیں ادا کیا اس ایک مرد نے، شکر نہیں ادا کیا اس ایک مرد نے. صیغہ واحد مذکر غائب نفی جہد بلم معروف ہے. صیغہ واحد مذکر غائب نفی جہد بلم معروف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شعر ہے ایا شجر الخابوری مالکا مورقن کانک لم تجزع علی ابن طریف. تو اس میں لم تجزع جو ہے یہ لفظ جو آیا ہے یہ نفی جہد بلم ہے. اس کا ترجمہ ہے نہیں ڈرا تو ایک مرد، نہیں ڈرا تو ایک مرد. اور یہ واحد مذکر حاضر نفی جہد بلم معروف کا صیغہ ہے. واحد مذکر حاضر نفی جہد بلم معروف کا صیغہ ہے. تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.